آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم بھارتی ایئرٹیل، جو کہ ایک بہت بڑا ٹیلی کام نیٹ ورک ہے، اس کی 2024-25 کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ اور یہ کوئی عام جائزہ نہیں ہے، بلکہ ہم شرعیہ اسٹاک کمپلائنس چیک لسٹ کے انتہائی سخت پیرامیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے ان کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ کو پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دیوی-حال کمپنی ان مالیاتی اور اخلاقی اصولوں پر کس حد تک پوری اترتی ہے۔ اس جائزے کے لیے ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے: ایک ٹیلی کام دیو کی اسکریننگ، اس کے کاروباری ماڈل کا ٹیسٹ، کچھ سخت پابندیوں کا جائزہ، مالیاتی تناسب کی ضرورتیں، گورننس اور اخلاقی معیارات، اور آخر میں ہماری حتمی تشخیصی رپورٹ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایک ٹیلی کام دیو کی اسکریننگ۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تقابل موجود ہے۔ ایک طرف تو ہمارے پاس بھارتی ایئرٹیل کی ایک ضخیم، مکمل انٹیگریٹڈ سالانہ رپورٹ ہے، جس میں بے پناہ مالیاتی اعداد و شمار اور پیچیدہ ڈیٹا بھرا پڑا ہے، اور دوسری طرف شرعیہ فائنانس کی اسکریننگ کے وہ سخت اور بالکل واضح اصول ہیں جو کسی بھی ممنوعہ سرگرمی کو فوراً مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے سمندر کو ایک چھوٹی سی چھلنی سے گزارنا ہو۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں: 590.6 ملین صارفین۔ جی ہاں، یہ کوئی چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہے۔ اس میں ہندوستان کے تقریباً 450 ملین اور افریقہ کے 166 ملین کے قریب صارفین شامل ہیں۔ اتنے بڑے عالمی پیمانے پر کام کرنے والی کارپوریشن کا ڈیٹا اس قدر پیچیدہ ہوتا ہے کہ اس پر ان سخت اخلاقی قواعد کا اطلاق کرنا واقعی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو ہے کاروباری سرگرمی کا ٹیسٹ۔ شرعی اصولوں کے تحت سرمایہ کاری کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول کیا ہے؟ وہ یہ کہ کمپنی کا جو اصل بنیادی کاروبار ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بنیادی آمدنی کسی ایسے شعبے سے نہیں آنی چاہیے جو ممنوع یا حرام ہو۔ ظاہر ہے، اگر بنیاد ہی درست نہیں تو پھر آگے کی مالی تفصیلات دیکھنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا، ہے نا؟ تو ایئرٹیل کا بنیادی بزنس ماڈل کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر مواصلات، انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل رسائی فراہم کرنے پر مبنی ہے۔ ذرا سوچئے، 4,882 ارب میگا بائٹس ڈیٹا کا استعمال اور افریقہ جیسے خطے میں 78,000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا فائبر نیٹ ورک بچھانا، یہ سب کچھ کنیکٹیوٹی کے گرد گھومتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایئرٹیل اپنی بنیادی سرگرمیوں کے اس ابتدائی ٹیسٹ میں تو بڑی آسانی اور واضح طور پر پاس ہو جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے تیسرے حصے کی، یعنی سخت پابندیوں یا ہارڈ سکرینز کا جائزہ۔ چونکہ یہ ایک ٹیلی کام کمپنی ہے، اس لیے ایئرٹیل کے لیے ان سخت پابندیوں سے گزرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ شرعیہ چیک لسٹ کے مطابق الکحل، جوا، ہتھیار بنانا یا سور کے گوشت کا کاروبار بالکل منع ہے۔ اب انڈسٹریل کمپنیوں کے لیے تو یہ ہارڈ سکرینز ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں، لیکن ایک ٹیلی کام پرووائڈر کا ان چیزوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حساس اور پیچیدہ نقطہ آ جاتا ہے، وہ ہے روایتی بینکنگ کا اصول۔ اصول تو بالکل واضح ہے کہ سود پر مبنی بینکنگ سختی سے منع ہے، مگر عملی حقیقت دیکھیں تو ایئرٹیل کے پاس ایئرٹیل منی نامی ایک بہت بڑا مالیاتی نیٹ ورک موجود ہے جو $136 بلین سے بھی زیادہ کی ٹرانزیکشنز ہینڈل کرتا ہے۔ اب یہاں یہ بات یقینی بنانا انتہائی ضروری ہے کہ یہ موبائل منی ٹرانسفرز محض سروس فیس تک محدود رہیں اور کسی بھی صورت میں سود پر مبنی روایتی بینکنگ کے زمرے میں نہ آئیں۔ اور بالکل اسی پیچیدگی کو سلجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے 5% کی حد کا قاعدہ۔ بڑی کارپوریشنز کے لیے یہ واقعی کسی لائف لائن سے کم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ذیلی کمپنی کی غیر متعلقہ سرگرمیوں سے آنے والی آمدنی کل آمدنی کے 5% سے ہرگز زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ایئرٹیل منی یا کسی سروس سے کبھی کوئی سود پر مبنی آمدنی ہو بھی جاتی ہے تو اسے اس 5% کی سخت لکیر کے اندر ہی رہنا ہوگا۔ چوتھا حصہ، مالیاتی تناسب کی ضروریات، یا جنہیں ہم فائنانشل ریشوز کہتے ہیں۔ اب ذرا 2024-25 کے ان مالیاتی اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ مجموعی آمدنی 1 ٹریلین کو بھی عبور کر چکی ہے اور اس میں 18% کا شاندار سالانہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ EBIT کو دیکھیں تو اس میں 40% کی زبردست اڑان ہے۔ یہ وہ وسیع مالیاتی ڈیٹا کا سمندر ہے جسے تجزیہ کاروں نے ریشو اسکریننگ کی کسوٹی پر پرکھنا ہوتا ہے۔
یہاں ماہرین کمپنی کی بیلنس شیٹ پکڑتے ہیں اور AOIFI کے کچھ خاص معیارات لاگو کرتے ہیں۔ پہلا کام، سود پر مبنی قرض کا مارکیٹ کیپ کے ساتھ تناسب دیکھنا، جسے 33% سے کم ہونا چاہیے۔ دوسرا قدم، سود کی مد میں ہونے والی آمدنی کل آمدنی کے 5% سے کم ہو۔ تیسرا، وصولیاں کل اثاثوں کے 49% سے تجاوز نہ کریں۔ اور چوتھا، یہ جانچنا کہ کمپنی کے ٹھوس یا غیر سیال اثاثے کم از کم 20% ہوں۔ یہ واقعی ایک انتہائی تکنیکی اور حسابی مرحلہ ہوتا ہے۔ اب ان تمام تناسبات میں سب سے اہم کیا ہے؟ قرض اور سود کے ٹیسٹ۔ یہ دو اصول خاص طور پر اسی لیے رکھے گئے ہیں تاکہ اس بات کی مکمل ضمانت مل سکے کہ کمپنی کہیں ربا یعنی سود سے تو بڑا منافع نہیں کما رہی، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا پورا ڈھانچہ ہی سود پر لیے گئے بے تحاشا قرضوں کے بوجھ تلے کھڑا ہو۔ پانچواں حصہ، گورننس اور اخلاقی معیارات۔ دیکھیں، ہر چیز تو کیلکولیٹر سے نہیں جانچی جا سکتی نا۔ گورننس اور اخلاقی معیارات کے لیے ہمیں محتاط، کوالٹیٹیو جائزوں اور ماہرین یا علماء کے فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل مقصد یہ جانچنا ہے کہ کہیں مارکیٹ میں ہیرا پھیری تو نہیں ہو رہی، کیا کاروبار کو غرر یعنی حد سے زیادہ غیر یقینی صورتحال اور سٹے بازی سے پاک رکھا گیا ہے، کیونکہ ایک مستحکم کاروبار کا حقیقی معاشی سرگرمیوں سے جڑا ہونا لازمی ہے۔ خوش قسمتی سے ایئرٹیل کے اندرونی گورننس کے اشارے کافی مضبوط نظر آتے ہیں۔ ان کی سالانہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ اس سال ڈیٹا کی خلاف ورزی یا ڈیٹا لیک ہونے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جو کہ آج کے حساس ڈیجیٹل دور میں شفافیت اور سیکیورٹی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ پھر سماجی فلاحی کاموں پر 802 ملین کے اخراجات، ایئرٹیل افریقہ فاؤنڈیشن کے تحت تعلیم کی فراہمی اور ماحولیاتی پائیداری کے اقدام، یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ کمپنی اخلاقی سرمایہ کاری کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس شفافیت پر مہر ثبت کرنے کے لیے انٹیگریٹڈ رپورٹ میں دنیا کے ایک مانے ہوئے آزاد آڈیٹر ڈیلائٹ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے جو چیک لسٹ کی اس اہم شرط کو کامیابی سے پورا کرتا ہے کہ مالیاتی رپورٹنگ ایماندارانہ، بے داغ اور مکمل طور پر شفاف ہو۔ اور اب آتے ہیں چھٹے اور آخری حصے کی طرف، حتمی تشخیصی رپورٹ۔ تو اس پورے مفصل تجزیے کا نچوڑ کیا نکلا؟ کارپوریشن کا جو بنیادی کنیکٹیوٹی کا کاروبار ہے وہ حلال اصولوں کے بالکل مطابق ہے۔ ہارڈ سکرینز یا سخت پابندیوں کے مرحلے سے بھی یہ صاف بچ نکلے، کیونکہ کسی ممنوعہ شعبے میں ان کا کوئی کام نہیں۔ گورننس بھی بہترین اور آزاد آڈیٹرز کی جانب سے تصدیق شدہ ہے۔ البتہ جہاں تک فائنینشیل ریشیوز کا تعلق ہے، چونکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن سٹاک مارکیٹ کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس لیے ان حدود کے اندر رہنے کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل مانیٹرنگ انتہائی ضروری ہے۔ تو اب اس رپورٹ کی روشنی میں سرمایہ کاروں کے لیے اگلا عملی قدم کیا ہونا چاہیے؟ اصول کے مطابق اگر کسی بڑی کمپنی کی کل آمدنی میں 5% سے کم کی کوئی معمولی غیر خالص آمدنی شامل ہو جائے تو اس مخصوص حصے کا حساب لگا کر اسے فلاحی کاموں میں عطیہ کر دیا جاتا ہے، جسے پیوریفائی کرنا یا پاک کرنا کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو پھر شریعہ بورڈ سے باقاعدہ رہنمائی اور مشاورت حاصل کرنا ہی سب سے محتاط اور بہترین طریقہ ہے۔ تو اس سارے جائزے کے بعد ایک بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اتنی بڑی دیوا ہیکل ٹیلی کام کمپنی کا شفاف ڈیٹا اخلاقی سرمایہ کاری کا فیصلہ آسان بنا دیتا ہے؟ یا پھر اس کا یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا پیچیدہ جال ایسی باریکیاں کھڑی کر دیتا ہے جنہیں سمجھنے کے لیے جدید ڈیٹا کے ساتھ ساتھ شرعیہ ماہرین کی بھی ہر قدم پر ضرورت پڑتی ہے؟ ذرا سوچیے گا ضرور۔ یہ جدید کارپوریٹ فائنانس اور اخلاقی معیارات کے ملاپ کا ایک انتہائی دلچسپ پہلو ہے۔ آج کے اس منظم اور گہرے جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔